اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ خط و کتابت کی صورت میں ہونے والا مناظرہ الحمدللہ اپنے 44ویں خط تک پہنچ چکا ہے اور 43ویں خط کا جواب مکمل کر چکا ہے۔ سننے والے جانتے ہیں کہ کس انداز سے گفتگو اور سلسلہ گفتگو کیا ہے، اس لیے اب زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے 516 سے۔ 515 تک کی گفتگو کل آپ کی خدمت میں مکمل ہو چکی تھی۔ مکتوب نمبر 44 خط تحریر کرتے ہیں واقعہ کرتاس پر عذر و معذرت۔ شاید آن حضرت نے جس وقت قلم و دوات لانے کا حکم دیا تھا، آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہی نہ تھے، بلکہ آپ محض آزمانا چاہتے تھے۔ کیا کچھ مقصود نہ تھا اور صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، مگر حضرت عمر سمجھ گئے کہ رسول اللہ در حقیقت ہم لوگوں کو جانچنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے قلم اور دوات لانے سے صحابہ کو روک دیا۔ لہذا اس بنا پر حضرت عمر کی ممانعت من جملہ آپ کے توفیقات ربانیہ کے سمجھنا چاہیے، آپ کے مخصوص کرامات سے شمار کرنا چاہیے۔ بعض علماء اعلام نے یہی جواب دیا ہے، لیکن انصاف یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمانا لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اس جواب کو بننے دیتا ہے، کیونکہ فقرہ حکم پیغمبر کا دوسرا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کاغذ و دوات لاؤ گے اور میں تمہارے لیے وہ نوشتہ لکھ دوں گا تو اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو گے۔ اور یہ امر مخفی نہیں ہے کہ اس قسم کی خبر بیان کرنا محض امتحان و اختیار کے لیے ہے۔ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے جس سے کلام انبیاء کا پاک ہونا واجب و لازم ہے، خاص کر اس موقع پر جہاں قلم و دوات کا لانا بہتر تھا بنسبت نہ لانے کے۔ علاوہ اس کے یہ جواب بھی کئی وجہوں سے محل تعامل ہے، لہذا یہ جواب تو صحیح نہیں، کچھ اور عذر پیش کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے کاغذ و دوات لانے کا جو حکم دیا، یہ حکم انتہائی ضروری اور لازم نہ تھا، اس کے متعلق مزید وضاحت چاہی ہی نہیں جا سکتی، دوبارہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ یہ حکم مشورے کا حکم تھا، اور ایسا برابر ہوا کہ صحابہ کے بعض احکام میں دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے، مزید بات کیا کرتے تھے، خصوصاً حضرت عمر تو اور زیادہ، کیونکہ انہیں اپنے متعلق یہ یقین تھا کہ وہ مسائل بہتری پہچانتے ہیں اور موافق للصواب ہیں۔ میرا ظن اور تخمین غلط نہیں ہوتا، خدا کی جانب سے ان پر الہام بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ رسول اللہ کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ رسول اللہ پہلے ہی بہت سے تعب میں تھے، اور اگر لکھنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے تو تعب اور زیادہ بڑھ جاتا، اس لیے آپ نے یہ فقرہ، آپ کی رائے یہ تھی کہ دوات و کاغذ نہ لانا ہی بہتر ہے۔ حضرت عمر یہ بھی ڈرتے تھے کہ رسول کہیں ایسی باتیں نہ لکھ ڈالیں جو کرنے سے لوگ عاجز رہیں، رسول اللہ کے لکھنے کو پورا نہ کر سکیں اور اس سبب سے مستحق عقوبت ٹھہرے، کیونکہ رسول اللہ جو کچھ لکھ جاتے وہ تو بہرحال منصوص اور قطعی ہوتا، اجتہاد کی گنجائش اس میں نہ ہوتی۔ شاید حضرت عمر کو منافقین کی جانب سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین رسول اللہ کے نوشتے پر معترض ہو جائیں، اس کی قدح کریں، کیونکہ وہ نوشتہ مرض کی حالت میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے بڑے فتنے و فساد کا باعث ہوتا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، کیونکہ خود خداوند عالم نے فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہ چھوڑی جو بیان نہ کر دی ہو۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا۔ غالباً حضرت عمر کو اپنے طور پر اطمینان تھا کہ امت تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خداوند عالم دین کو کامل اور امت پر اپنی نعمت کو تمام کر چکا ہے، لہذا جب امت کی گمراہی کا خوف نہ تھا تو اب نوشتہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ ان لوگوں کے جوابات ہیں
ہیں اور جس قدر رقیق ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کا یہ فقرہ لا تضلوا بعدی لن تضلوا بعدی تاکہ تم گمراہ نہ ہو بتاتا ہے کہ آپ کا حکم قطعی حکم لازمی تھا، کیونکہ ایسے امر میں جو ضلالت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہو قدرت رکھتے ہوئے ہر ممکن جد و جہد کرنا بے شک و شبہ لازم، نیز حضرت پر اس فقرے کا ناگزیر نہ گوار گزرنا اور حضرت عمر وغیرہ کے اس جملے کا برابر کہنا، ان لوگوں کی تعمیل حکم نہ کرنے پر آپ کا ارشاد فرمانا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے دوات اور کاغذ لانے کا حکم جو دیا وہ حکم واجب و لازم تھا، بغرض مشورہ آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ اگر لوگ کہیں کہ نوشتہ لکھنا اگر ایسا ہی واجب و لازم تھا تو محض چند لوگوں کی مخالفت سے آپ نے نوشتہ لکھنے کا ارادہ ترک کیوں کر دیا؟ جس طرح کافرین آپ کی تبلیغ اسلام کے مخالف تھے مگر پھر بھی آپ نے تبلیغ سے باز نہ رہے، اور اس طرح اگر کچھ کاغذ و دوات لانے کے مخالف تھے تو آپ نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں دے دیا؟ میں کہوں گا کہ آپ کا یہ کہنا ٹھیک بھی تو زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ نکلتا کہ نوشتے کا لکھنا رسول اللہ پر واجب نہ تھا، لیکن رسول اللہ پر لکھنا واجب نہ ہونے سے کب ضروری ہے کہ ان لوگوں پر رسول اللہ کا حکم ماننا اور کاغذ و دوات کا لانا بھی واجب نہ تھا؟ ہو سکتا ہے نوشتے کا لکھنا رسول اللہ پر واجب نہ رہا ہو مگر ان لوگوں پر دوات اور کاغذ لانا واجب و لازم ہو جبکہ رسول اللہ نے لانے کا حکم دیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گمراہی سے ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جاؤ گے اور ہمیشہ راہ ہدایت پر باقی رہو گے، کیونکہ فی الواقع امر کا وجوب مامور سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ عامر سے، خصوصاً جب کہ عامر کا فائدہ مامور کو پہنچتا، لہذا بحث یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں پر امر کا بجا لانا واجب تھا یا نہیں۔ رسول اللہ نے ان لوگوں کو کاغذ و دوات کا جو حکم دیا تھا تو کاغذ و دوات کا لانا ان لوگوں پر لازم تھا یا نہیں؟ محل بحث یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ پر لکھنا واجب تھا یا نہیں۔ علاوہ بر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لکھنا رسول اللہ پر بھی واجب تھا، لیکن لوگوں کی مخالفت رسول اللہ کا کہا نہ ماننے اور یہ کہنے سے رسول اللہ ہدیان بک رہے ہیں، رسول اللہ سے وجوب ساقط ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ اب لکھتے ہوئے بھی تو سوائے فتنہ و فساد کے لکھنے کا اور کوئی فائدہ نہ ہوتا، لہذا جو چیز باعث فساد ہو، جس سے فتنہ برپا ہو جانے کا ڈر ہو، اس کا کرنا رسول اللہ پر واجب کیسے ہوگا؟ بعض حضرات سے یہ عذر بھی بیان کیا ہے، حضرت عمر حدیث کا مطلب نہ سمجھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ نوشتہ امت کے ہر فرد کے لیے مگر گمراہی سے بچنے کا ایسا ذریعہ کیوں کر ہوگا کہ قطعی طور پر کوئی گمراہ نہ ہو سکے، بلکہ حضرت عمر رسول اللہ کے اس جملے سے لا تضلوا تم گمراہ نہ ہوگے یہ مطلب سمجھے کہ تم سب کے سب کل کے کل گمراہی پر مجتمع نہ ہوگے، اور نوشتہ لکھنے کے بعد بھی کسی فرد میں بھی گمراہی سرایت نہ کرے گی۔ حضرت عمر یہ پہلے ہی جانتے تھے کہ امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، اس وجہ سے آپ نوشتے کو بیکار سمجھتے اور یہ خیال کیا کہ رسول اللہ کا نوشتہ لکھنے سے مقصود صرف مزید احتیاط ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ آپ مجسم رحمت واقع ہوئے، اس لیے آپ کا رحم و کرم چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدبیر کر دی جائے۔ یہی سمجھ کر حضرت عمر نے آپ کو وہ جواب دیا، یہ طے کر کے یہ رسول کا حکم واقعی واجبی حکم نہیں بلکہ رحم و کرم کی وجہ سے ہے، ایسا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی اس تیزی اور جلدی بازی کی معذرت میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر نظر غیر سے دیکھا جائے تو یہ سب کے سب رقیق اور محمل ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا یہ فقرہ لا تضلوا بعدی تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو خود بتاتا ہے کہ امر ایجابی تھا نہ کہ کچھ اور رسول اللہ کا ان پر غضبناک ہونا، ان سے رنجیدہ ہونا یہ دلیل ہے کہ صحابہ نے ایک امر واجب کو ترک کیا، لہذا سب سے بہتر یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت ان اصحاب کی سیرت کے نامناسب تھا اور ان کی شان سے بعید تھا، یہ ایک لغزش تھی جو ہو گئی اور ناگہانی بات تھی جو پیش آئی۔ یہاں تک یہ 44واں خط تحریر کیا علامہ سلیم البشری صاحب نے، جواب مکتوب یعنی 44ویں خط کا جواب۔
عذر و معذرت صحیح نہیں ہے. آپ کے جیسے اہل علم کے لیے یہی زیبا ہے کہ حق بات کہیں اور درست بات زبان سے نکالیں. واقعہ قرطاس کے متعلق آپ کے علماء اعلام کی تاویلات و اعذار جن کے آپ نے اپنے مکتوب میں تردید کی ہے، تو ان تاویلات اور اعذار کی تردید میں اور بہت سارے گوشے باقی رہ گئے ہیں. جی چاہتا ہے کہ انہیں بھی عرض کر دوں تاکہ اس مسئلے میں خود آپ ہی فیصلہ فرمائے. یہی پہلا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اللہ نے جس وقت قلم و دوات لانے کا حکم دیا تھا، شاید کچھ لکھنے کا آپ کا ارادہ نہ تھا، بلکہ محض آزمانا مقصود تھا، آپ کو اور کچھ نہیں. آپ نے اس جواب کی رد میں جو کچھ فرمایا اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ اس بات کا ہے کہ جب حضرت کا دم واپسی تھا، حالت احتضار طاری تھی، جیسا کہ حدیث سے صراحت ہوئی ہے، لہذا وہ وقت اختیار و امتحان کا نہ تھا. وہ وقت ہی ایسا نہیں تھا جس میں امتحان لیا جائے، جس میں آزمائش کی جائے، جس میں اعذار و انذار کا تھا. بلکہ وہ تو انذار کا زمانہ تھا. ہر امر ضروری کے لیے وصیت کر جانے کا وقت تھا. یہ آزمائش کا زمانہ نہیں تھا. کیسی بے تکی باتیں دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں. یہ تو آزمانے کا زمانہ ہی نہیں تھا. امت کے ساتھ پوری بھلائی کرنے کا موقع تھا. جو شخص دم توڑ رہا ہو، بھلا وہ دل لگی اور مذاق سے اسے کیا واسطہ؟ یہ تو ایک عام انسان بھی نہیں کرتا. اسے تو خود اپنی پڑی ہوتی ہے، اہم امور پر اس کی توجہ رہتی ہے، اپنے تعلق والوں کی مہمات میں اس کا دھیان ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ تم توڑنے والا نبی ہو. نیز جب اس نے بحالت صحت اپنے پورے عرصہ حیات میں اختیار نہ لیا تو وقت احتضار کیا اختبار اور کیا امتحان لیا جائے گا. جب پوری حیات میں کوئی مثلاً آزمائش اور امتحان نہ لیا تو آخری وقت میں وہ ایسا کیوں کریں گے؟ علاوہ اس کے شور و گل کرنے، چیخ و پکار مچانے پر ان لوگوں نے رسول اللہ کا کہنا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، صاحب بتاتا ہے کہ رسول اللہ کو ان لوگوں سے صدمہ پہنچا. آپ رنجیدہ ہوئے. اگر نوشتہ لکھنے سے رکنے والے سے ہی جادے پر ثواب پر ہوتے تو ان کے روکنے کو رسول اللہ پسند فرماتے، مسرت کا اظہار فرماتے. اگر آپ حدیث کے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، خصوصاً ان لوگوں کے فقرے پر جو غور فرمائے یحجر رسول اللہ ہدیان بک رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر اور ان کے تمام ہواخواہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ایسی بات لکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں. اس وجہ سے ایسا فقرہ کہہ کر ناگہانی صدمہ پہنچایا گیا رسول اللہ کو، اور آپ کے حضور میں انتہا سے زیادہ شور و غل مچایا گیا. اختلافات خوب اچھالے گئے. جناب ابن عباس کا اس واقعے کو یاد دلا کر شدت سے گریہ کرنا اور اس واقعے کو مصیبت شمار کرنا، یہ بھی اس کے جواب کو باطل کرنے کی بڑی قوی دلیل ہے. معذرت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر مسئلے کو پہچانتے تھے، موافق للصواب تھے اور خدا کی جانب سے آپ پر الہام ہوا کرتا تھا. یہ معذرت ایسی ہے، اس منہ پر توجہ ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ کہنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے پر راستی اور درستی حضرت عمر کی طرف تھی، نہ کہ رسول اللہ کی طرف. نیز یہ کہ حضرت عمر کا اس دن کا الہام اس دن کی وحی سے جو رسول اللہ پر امین وحی لے کر نازل ہوئے زیادہ سچ تھا. بعض علماء نے حضرت عمر کی طرف سے یہ معذرت کی ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ کی تکلیف کم کرنا چاہتے تھے. بیماری کی حالت میں رسول اللہ لکھنے کی زحمت کرتے تو آپ کا تاب اور بڑھ جاتا. اس تاب کے بڑھنے کے خوف سے حضرت عمر نے ایسا فقرہ کہا. مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوشتہ لکھنے میں رسول اللہ کے دل کو زیادہ راحت ہوتی، آپ کا دل زیادہ ٹھنڈا ہوتا، آنکھیں زیادہ خنک اور امت کی گمراہی سے آپ زیادہ بے خوف ہو جاتے. رسول اللہ کی فرمائش قلم و دوات کے متعلق تھی کہ جو حضرت کی تجویز کے خلاف قدم اٹھانا صحیح نہ تھا. جب خدا اور رسول کسی بات کا فیصلہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرہم. جب خدا اور رسول کسی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر مومن مرد ہو یا عورت کو اس بات کو پسند ناپسند کی گنجائش
نہیں ہے۔ علاوہ اس کے حضرت عمر ان کے ہوا خواہوں کا مخالفت کرنا، اس کے اہم ترین مقصد میں رکاوٹ ڈالنا، رسول اللہ کی نظر کے سامنے شور و غل مچانا، جھگڑا و فساد کرنا، یہ زیادہ شاق تھا، زیادہ گراں تھا رسول اللہ پر بنسبت ایسا نوشتہ لکھنے کے جس سے امت ہمیشہ کے لیے گمراہی سے محفوظ ہو جاتی۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت عمر سے رسول اللہ کی اتنی زحمت تو دیکھی نہ گئی اور آپ کی بیماری کے حالت میں نوشتہ تحریر فرمائے، مگر ایسا کرنے میں انہیں کوئی تأمل نہ ہوا کہ رسول اللہ قلم و دوات مانگے اور وہ تکرار کرنے لگے، ہذیان بک رہے ہیں کہہ کر ناگہانی صدمہ پہنچائے۔ لکھنے میں اگر زحمت ہوتی تو رسول اللہ کو تو کیا، اس دلی صدمے سے تو بڑھ کر وہ زحمت نہ ہوتی۔ لوگوں نے حضرت عمر کی طرف سے معذرت میں یہ بھی کہا کہ حضرت عمر نے سمجھا کہ قلم و دوات کا لانا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کیا کہنا اس معذرت کا، بڑی نادر بات کہی۔ غور فرمائیں، جب رسول خود حکم دے کہ قلم و دوات لاؤ تو قلم و دوات کا لانا بہتر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیا حضرت عمر اس بات کا اعتقاد رکھتے تھے کہ رسول اللہ ان چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے جن کا ترک کرنا زیادہ بہتر ہو؟ اس سے بڑھ کر حیرت خیز ان لوگوں کا یہ قول کہ حضرت عمر ڈرے کہ رسول اللہ کہیں ایسی بات نہ لکھ جائیں جس کے کرنے سے لوگ عاجز ہیں اور نہ کرنے پر سزا اور عقوبت ٹھہرے۔ غور فرمائیے، رسول اللہ کے یہ کہنے کے بعد تاکہ تم گمراہ نہ ہو، حضرت عمر کا ڈرنا ناگہاں تک بجا تھا۔ کہ حضرت عمر رسول اللہ سے زیادہ انجام سے باخبر، رسول اللہ سے زیادہ محتاط، امت پر بنسبت رسول اللہ کے زیادہ مہربان تھے؟ کوئی بھی اس کا اقرار نہ کرے گا، کون بھلا یہ ماننے پر تیار ہو سکے گا؟ یہ بھی لوگوں نے حضرت عمر کی طرف سے معذرت پیش کی کہ حضرت عمر کو منافقین کی طرف سے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں حالت مرض میں نوشتہ تحریر ہونے کی وجہ سے اس نوشتے کی صحت میں قضا نہ کرے، مگر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ کے لا تضلوا کہنے کے بعد اس اندیشے کی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ رسول اللہ جب خود وضاحت فرما دیں کہ میرا نوشتہ گمراہی سے محفوظ رہنے کا سبب ہوگا تو پھر منافقین کی قدح کی وجہ سے وہ نوشتہ باعث فتنہ و فساد کیوں کر ہو جائے گا؟ اگر حضرت عمر منافقین ہی سے ڈرتے تھے اور ان کو یہی اندیشہ تھا کہ منافقین نوشتے کی صحت میں قدح کریں گے تو خود منافقین کے لیے انہوں نے قدح کا تخم کیوں بویا؟ رسول اللہ کی بات کا جواب دے کر لکھنے سے روک کر ہذیان بک رہے ہیں کہہ کر منافقین کے لیے راہیں کھول دی۔ حضرت عمر کے ہوا خواہ ان کے فقرہ حسبنا کتاب اللہ کی تفسیر میں یہ جو کہتے ہیں کہ خود خداوند عالم نے فرمایا ہم نے کتاب میں کوئی چیز اٹھا نہ رکھی، نیز ارشاد فرمایا آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ نہ خداوند عالم کے ارشاد سے حضرت عمر کے فقرے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آیت سے تو یہ نہیں نکلتا کہ امت گمراہی کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، نہ یہ دونوں آیتیں ہدایت خلق کی ضامن ہیں۔ ان دونوں آیتوں پر بھروسہ کر کے نوشتہ رسول سے بے پرواہی کیوں کر جائز ہوگی؟ اگر قرآن کا وجود ہی گمراہی سے محفوظ رہنے کا سبب ہوتا تو کوئی گمراہی ہی نہ ہوتی، اتنی پراگندگی کیوں ہوتی جس کے دور ہونے کی طرف سے قریب قریب مایوسی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر کی طرف سے آخری جواب میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمر ارشاد رسول اللہ کا مطلب نہیں سمجھے، ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ نوشتہ امت کے ہر فرد کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، بلکہ حضرت عمر رسول اللہ کے اس جملے سے لا تضلوا بعدی تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے یہ سمجھے کہ رسول اللہ کا نوشتہ گمراہی پر مجتمع نہ ہونے کا سبب ہوگا۔ اس نوشتے کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت والے گمراہی پر متفق و متحد نہ ہوں گے۔ حضرت عمر پہلے ہی یہ جانتے تھے کہ امت والے کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوں گے، چاہے نوشتہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اس وجہ سے آپ نے اس موقع پر ایسا جواب دیا اور نوشتہ لکھنے سے مانے ہوئے۔ اس کی تردید میں آپ نے جو کچھ کہا وہ تو کہا ہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر اس قدر نہ سمجھ نہ تھے اور نہ یہ حدیث جس کا مطلب سب پر واضح اور روشن تھا ان کی سمجھ میں نہ آ سکی، کیونکہ قول رسول سے ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ وہ نوشتہ لکھ دیتے تو ہر فرد کے لیے گمراہی سے محفوظ رہنے کی علت تام
होता वो नविश्ता। यही मानी, यही मफहूम इस हदीस से सारी दुनिया की समझ में आते हैं। हज़रत उमर भी यकीनी तौर पर जानते थे कि रसूल अल्लाह को उम्मत की तरफ से गुमराही पर मुजतमे होने का ख़तरा नहीं, क्योंकि हज़रत उमर रसूल अल्लाह का ये इरशाद सुनते रहते थे, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर मुजतमा ना होगी, ख़ता पर मुजतमा ना होगी, हमेशा मेरी उम्मत से एक जमात हक़ की हिमायती होगी। नीज़ हज़रत उमर ने खुदावंद आलम का ये इरशाद भी सुना था, तुम में से वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, उनसे खुदावंद आलम ने वादा कर रखा है कि उन्हें वो रूए ज़मीन पर खलीफा बनाएगा, जैसा कि उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया था। इस तरह की और बहुत सारे कलाम मजीद की वाज़े आयतें और हदीस पैगम्बर से सरी हदीसें हज़रत उमर इस बारे में सुन चुके थे। उम्मत कुल की कुल कभी गुमराही पर मुजतमा न होगी, लिहाजा इसका ध्यान भी नहीं हो सकता था कि बावजूद ये सब सुनने के बाद जब रसूल अल्लाह ने कलम दवात तलब किए तो हज़रत उमर या दूसरे लोगों के जहन में खुतूर हुआ होगा कि रसूल अल्लाह अपनी उम्मत की गुमराही पर मुजतमा होने का खौफ रखते हैं, जब भी कलम दवात तलब कर रहे हैं। हज़रत उमर के मुनासिब हाल तो यह है कि वो भी इस हदीस से वही समझे जो दुनिया समझ रही है, ना कि ऐसी बात समझे जिसकी आयात कलाम मजीद में नफ़ी करें और सही हदीस भी। अलावा इसके कि रिसालत माब का इजहार नागवारी करना और मेरे पास से उठ जाओ फरमाना, ये दलील है कि जिस बात को उन लोगों ने तर्क कर दिया वाजिब थी कलम व दवात जो रसूल अल्लाह ने मांगी थी वो लाना ज़रूरी थी, इन्हें ला कर उन्होंने तर्क वाजिब किया। अच्छा मान लिया मैंने हज़रत उमर ने रसूल अल्लाह की मुखालफत जो की और आपके पास कलम व दवात लाना जो ना दिया वो गलत फहमी की वजह से था, तो रसूल अल्लाह की बात उनकी समझ में ना आ सकी, इस वजह से ऐसा हुआ। ऐसी हालत में रसूल अल्लाह को क्या चाहिए था? उसी वक्त में रसूल अल्लाह को तो चाहिए था कि आप उनके शुकूक व शुबहात दूर करते, अच्छी तरह अपना मकसद वाज़े फरमा देते, बल्कि रसूल अल्लाह उसकी भी गुंजाइश थी कि जिस बात का हुक्म था उस पर मजबूर फरमाते, लेकिन रसूल अल्लाह ने ये सब कुछ नहीं किया बल्कि अपने पास से उठा दिया, क़ूमू अन्नी, तुम सब मेरे पास से उठ जाओ। मालूम हुआ रसूल अल्लाह जानते थे कि हज़रत उमर की मुखालफत गलत फहमी की वजह से नहीं बल्कि किसी और जज्बे के मातहत वह ऐसा कर रहे थे, इसीलिए आपने अपने पास से दूर हो जाने का हुक्म दिया। जनाब इब्न अब्बास का गिरिया फरमाना, नाला व फरियाद करना इस दिन को याद करके कि ये भी हमारे बयान का पूरा सबूत है। इंसाफ तो यह है कि ये हज़रत उमर की लाई हुई वो ज़बरदस्त मुसीबत है जिसमें कभी उज़्र की गुंजाइश ही नहीं। अगर आपके कहने की बिना पर इस वाक़े का अंदोनाक के सहाबा की एक लग़ज़िश, उनकी एक फ़र्द व गुज़श्त कहकर ख़त्म कर दिया जाए तो ये बात आसान थी, अगरचे महज़ एक वाक़या ही ज़माने भर को हिलाक कर देने वाला और कमर को शकिस्ता कर देने वाला था और दीन में यकीनन ख़म पैदा कर देने वाला था। नाज़रीन, कितनी अजीम गुफ्तगू आपकी खिदमत में पहुँचाने का शरफ़ हासिल हुआ है। आप भी दूसरों की खिदमत कीजिए ताकि इस कार खैर में सब एक दूसरे के शरीक हो जाएं। गुफ्तगू पहुँच चुकी है पेज नंबर 528 तक और हमारा ख़त नंबर 44वें का जवाब मुकम्मल हो चुका। चूँकि जवाब बहुत तवील था, इस बुनियाद पर वक्त ज़्यादा हो गया। माज़रत, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।